آئیے آگے بڑھتے ہیں. حدیث نمبر 4، اللہ کی رحمت اور اس کا غضب. اسلامی عقائد میں سے عقیدہ یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ رحیم ہے وہیں وہ غصے والا بھی ہے. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ اللہ صرف رحم والا ہے، بلکہ اللہ رحم والا بھی ہے اور غصے والا بھی ہے. یہ دونوں باتیں ماننا ضروری ہے. اور اللہ کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت ہمیشہ اللہ کے غضب پر غالب رہے گی. اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے. کیا حدیث ہے آئیے دیکھتے ہیں. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل سبقت رحمتی غضبی. امام مسلم نے اس کو روایت کیا اور بخاری میں بھی اسی کے قریب ہے، لیکن یہ الفاظ صحیح مسلم کے ہیں. حدیث نمبر 2751. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، میری رحمت میرے غصے پر سبقت لے گئی. میری رحمت میرے، اور بعض روایتوں میں غلبت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. کبھی آپ نے غور کیا قرآن کریم میں سورہ فاتحہ پڑھتے وقت میں آپ پہلے کیا پڑھتے؟ الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد الرحمن الرحیم میں کیا ہے؟ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اس کے بعد بدلے کے دن کا مالک ہے. تو بدلے کے دن کا اچھا کیا تو اچھا ملے گا، برا کیا تو، اور جس کو انصاف دنیا میں نہیں ملا اس کو قیامت کے دن ملے گا. وہ ڈر پیدا کرتا ہے. ابن کثیر اسی لیے کہتے ہیں پہلے میں رغبت ہے، دوسرے میں ترہیب ہے، ڈر ہے اس میں کہ کوئی چیز ایسی جائے گی نہیں، وہاں فیصلہ ہونے والا ہے، اچھے کا اچھا برے کا برا، نیکی اور گناہ ان کا فیصلہ ہوگا. وہ مالک ہے بدلے کے دن کا. دنیا کے سارے مالک ختم ہو جائیں گے، یہاں کے سارے بادشاہ چھٹی. اس دن کوئی بادشاہ نہیں سوائے اللہ کے. ٹیمپرری دنیا میں بنے ہوئے بادشاہ بھی ختم، یہاں کے مالک سب ختم. بظاہر یہاں پہ وقتی طور پر بادشاہت اور ملکیت ہوتی ہے، قیامت کے دن کچھ نہیں. وہ اکیلا مالک ہوگا اور وہ بدلے کے دن کا مالک ہے. قیامت کے دن کا ساری مخلوق جمع ہوگی، سب ڈر رہے ہوں گے اس دن. لیکن اس کو اللہ نے بعد میں بیان کیا. پہلے اپنے بارے میں کیا بتایا؟ الرحمن الرحیم. تو اللہ نے اس کو پہلے بیان کیا اور عدل و انصاف کی بات کو، سزا کے پہلو کو بعد میں ذکر کیا، پہلے رحمت کو ذکر کیا. ایسا کئی جگہوں پر آپ دیکھو گے. اللہ کا دین آپ دیکھیے، اللہ کی رحمت ہے کہ انسان پر اللہ نے وہی احکام رکھے جو اس کی استطاعت کے مطابق ہو. بیمار ہے روزہ بعد میں رکھ، حیض و نفاس کی حالت میں ہے مت رکھ، بعد میں قضا کر. نماز نہیں تیرے لیے. سفر مسافر ہے، اللہ تکلیف ہوتی بہت بھاگ دوڑ کرنا پڑتا، بعد میں روزہ رکھ. نماز قصر کر، اللہ غریب ہے میں، زکوٰۃ بھی نہیں تیرے اوپر، حج بھی نہیں جا سکتا میں، بیمار ہے نہیں. شریعت دیکھیے آپ، اس میں رحمت کا پہلو غالب ہے. کرنا پڑے گا، کرو یا مرو، ایسا آسانی ہے. فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنا تم سے ہو سکے، جتنا تم سے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو اس کی طاقت سے زیادہ ہو. کسی کو ایسی چیز کا مکلف نہیں بناتا جو اس کی استطاعت سے زیادہ ہو. آپ کو اللہ کی رحمت دکھائی دے گی کہ ہر انسان کا لحاظ کیسے بھی حالات میں ہے اس کے حساب سے. اوکے تیرے سے جتنا ہوتا اتنا کر، کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے پڑھ، نہیں بیٹھ کے پڑھ، نہیں لیٹ کے پڑھ. تو شریعت میں یہ رحمت ہے اللہ کی. کیا ہے یہ؟ پھر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہا ڈھونڈ تو تیرے حساب سے کیا صحیح ہے نہیں بتاؤں گا میں، تو معلوم کر. عقل دیا نا؟ نہیں. اللہ نے نبی بھیجے، رسول بھیجے، کتنے نبی، ہر زمانے میں ہر علاقے میں نبی بھیجے تاکہ کوئی بندہ محروم نہ رہے ہدایت سے. پھر کتابیں نازل کی کہ نبی چلے گئے تو کتاب باقی رہے. پھر انسان کو فرشتے رکھے جو اس کو تلقین کرتے رہتے ہیں. پھر اس کے دل میں ایک ایسی چیز رکھی جو غلط کر رہا تو اس کو بتاتے رہتی. انسان کو ریسیٹ کے لیے اندر سے ایک اس کے لیے جگانے والی چیز ہوتی ہے. پھر انسان کے لیے اللہ نے نیکی کا جذبہ اس کی فطرت میں رکھا، گناہ کے بعد احساس اس کے اندر رکھا. پھر نیکی پر اللہ تعالیٰ نے ایک نیکی کے بدلے 10 گناہ، 10 سے 700 گناہ تک، جیسا حدیث میں بھی آئے گا. اور گناہ اگر کیا تو ایک ہی گناہ، ایک ہی لکھا جائے گا، زیادہ نہیں. دوسرے کی گناہ اس پہ نہیں ڈال دیے جائیں گے بلا وجہ. اور اگر گناہ کرنے کے بعد زندگی بھر گناہ کیا
لیکن پھر معافی مانگ لیا تو اللہ معاف کر دے گا. اب دیکھیے ساری چیزیں کیا بتاتی ہیں, اللہ رحیم ہے, لیکن صرف رحیم نہیں ہے, وہ عدل و انصاف والا بھی ہے. رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ جو معافی کے لائق ہو اس کو معاف کر دے, اور عدل و انصاف کا تقاضا ہے کہ جو سزا کے لائق ہو اس کو سزا بھی دے. اللہ تعالیٰ جہاں رحیم ہے وہیں وہ غصہ بھی ہوتا ہے ایسا کام کرنے سے جو اللہ کو پسند نہیں ہے. تو اللہ رحیم بھی ہے اور غضب والا بھی ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بھی ہے اور عذاب دینے والا بھی ہے. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. اے نبی میرے بندوں کو بتائیے کہ میں بڑا غفور الرحیم ہوں, مغفرت کرنے والا, رحم کرنے والا, اور میرا عذاب بڑا دردناک ہے. میرا عذاب بڑا. آپ دیکھیے عذاب کی بات بعد میں کی اور پہلے کیا کی, رحمت کی بات. سبقت رحمتی غضبی. لہٰذا ایک انسان کو اس حدیث کا حاصل کیا ہے؟ کیا انسان اللہ سے بے خوف ہو جائے؟ نہیں. اس میں بتایا گیا کہ اللہ رحیم ہے تو غصے والا بھی ہے, لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کو کبھی بھی اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اس کی رحمت کیا ہے, غضب پر غالب ہے. تو کتنا بھی گناہ گار ہو جائے, اب میں گیا کام سے, کبھی نہیں ہوتا ایسا, بلکہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھ سکتا ہے. اگر میں آج اپنی اصلاح کر لوں, اللہ سے معافی مانگ لوں, کتنا بھی برا ہو چکا ہو, آخری وقت میں بھی بندہ اللہ سے اگر توبہ کر لے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. تو یہ جو حدیث بتاتی ہے اگرچہ اللہ غصے والا ہیں, گناہوں پر سزا دیتا ہے, لیکن اس کی رحمت غالب ہے اس کے غصے پر, کہ اگر زندگی بھر اللہ کو ناراض کرنے والا اگر توبہ کر لے, اصلاح کر لے, حق قبول کر لے, تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غصے پر غالب آ جاتی ہے, اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اس حدیث میں بتایا گیا ہے سبقت رحمتی غضبی, میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. تو اللہ رحیم بھی ہے اور غصے والا بھی ہے, غصے والا بھی ہے, صرف رحیم نہیں. آپ کیسا جج پسند کریں گے؟ صاحب اس نے خون کیا ہے, معاف. اس نے چوری کیا ہے, معاف. اس نے ظلم کیا, معاف. صاحب میرے اوپر ظلم کیا اس نے, تو بھی معاف. ایسا جج پسند کرتا کوئی نہیں. عدل و انصاف کا تقاضا ہے کہ جو واقعی سزا کا حقدار ہے اس کو سزا ملے. خالی سب پہ رحم کرو ایسا نہیں چلتا. سزا کا حقدار جو ہے اس کو سزا بھی ہونا چاہیے. انسان کے دل میں انصاف اور عدل کا جذبہ ہے. چھوٹا بچہ بھی اس کے ساتھ بھی ظلم ہوا تو اس کو برداشت نہیں ہوتا. یہ اللہ رب العالمین نے انسان میں رکھا ہے. تو یہ بات کہنا کہ مرسی مرسی مرسی, ہاں نہیں, اللہ مرسی والا ہے لیکن غصے والا بھی ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے, لیکن غضب ہے, اللہ کو غصہ آتا ہے. اللہ عدل و انصاف کرنے والا ہے, سزا بھی دینے والا ہے جہاں معاف کرنے والا ہے. ورنہ سماج کا کیا حال ہو جائے گا؟ وہ معاف کرتا سب کو, تو پھر گناہ کیوں نہیں کرنے کا؟ جب سب معاف تو گناہ کیوں نہیں؟ یہی حال آپ دیکھیے عیسائیت میں ہوا کہ وہ معاف کرتا سب کو پریم کرتا ہو, سب سے پیار کرتا ہو, پھر کیا صحیح اور کیا غلط؟ پھر انسان کے لیے روک نہیں ہوتا ہے گناہ سے, کوئی روکنے کی چیز نہیں اس کے لیے. بہت ضروری کہ جہاں انسان کو امید اللہ سے وہیں خوف بھی ہو, اور خوف بہت بڑا محرک ہے, ڈر بہت بڑا موٹیویشن ہے. ہاں چلو ذرا آؤ, ذرا ادھر آؤ, ذرا بولے تو نہیں سنتے, سانپ آیا بولے تو سب اٹھ کے بھاگتے. تو ڈر جو ہے انسان کو بڑا ایکٹیویٹر ہے وہ. لہٰذا انسان اگر زندگی میں بہتر بننا چاہتا تو اس کے لیے ڈر بھی ہونا ضروری ہے. اسی لیے کیا کہا, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. جب تک ڈر نہ ہو برے انجام کا تب تک کہ سدھرتا نہیں آدمی ہے. جب سارے رپورٹ سامنے آتے اور ڈاکٹر بولتا مرو شکر کھا کے, تو سب سمجھ میں آتا بھائی پھر کہیں بھی شکر نہیں کھاتا آدمی. لیکن ایسا بولیں گے ہیلتھ بنانے کے لیے شکر نہیں کھانا چاہیے, بولتے کبھی کھاتا کبھی نہیں کھاتا, لاپرواہی برتتا. لیکن ڈاکٹر بولتا ابھی کھائے نا تو پھر بولنا نہیں, اگلے ہفتے جنازے میں ہی میں آؤں گا تمہارے, تم نہیں کھاتا پھر. تو ڈر انسان کو برائی سے بچاتا ہے. تو اسلام کی تعلیمات میں یہ ہے, خالی یہ نہیں کہ اللہ رحیم ہے, اللہ کا ڈر بھی انسان کو ہونا چاہیے. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے, حدیث نمبر 2751.